اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، کل بھی میں سیدھا ایئرپورٹ سے آیا تھا اور آج بھی تقریباً 10-12 گھنٹے سے مسلسل باہر ہوں اور مسلسل مجالس اور یہ سلسلہ رہا۔ مطالعے پیش کروں گا جناب مختار۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو دلیلیں پیش کی تھیں ان کے ثقہ ہونے پہ، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے واقعی شیعہ ہونے میں اور ان کے ماننے والوں میں شمار ہونے میں بہت سی ہمارے علماء نے دلیلیں قائم کی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ دلیلیں کل پیش کی تھیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مختار اہل بیت علیہ السلام کے صرف ماننے والے ہی نہیں تھے بلکہ ان کو ائمہ اہل بیت کی خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کی تائید حاصل تھی۔ عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ چاہے گریہ کرنا ہو، ماتم کرنا ہو، مجلس برپا کرنا ہو، اس کو بھی بہت بڑا فعل قرار دیا گیا ہے، اور چہ جائے کہ جو خون حسین ابن علی کا بدلہ لینے والا ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ البتہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا کہ چاہے بدلہ ہی خون حسین ابن علی کا لے، لیکن اگر امام کی تائید نہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے جب تک کہ امام علیہ السلام کی تائید نہ ہو۔ عزیزان گرامی، تشیع کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جہاں پہ اپنی مرضی کو انسان ایک طرف رکھ دے اور امام کی مرضی کو مسلط کر دے، جہاں پہ انسان کی اپنی مرضی نہ ہو کہ میرا یہ جی چاہ رہا ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہلک فیہ المستعجلون، آج کے لیے بھی یہ علامت موجود ہے کہ جو جلد بازی کریں گے، ہلک فیہ المستعجلون، جلد بازی کرنے والے کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیوں نہیں آ رہے، کیوں ظہور نہیں ہو رہا، تو معصوم فرماتے ہیں جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، صرف وہی امام کا ساتھ دے گا جو امام کے انتظار میں ہوگا۔ تو اپنی مرضی کبھی امام وقت پہ مسلط کرنے کی انسان کوشش نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ویسا ڈھالے جیسا امام چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں ایک جملے کو پیش کروں گا کہ جناب مختار کے درمیان میں، امام سجاد علیہ السلام کے درمیان میں جو واسطہ تھے وہ حضرت محمد حنفیہ تھے، جو اپنی والدہ سے صرف اکلوتے بیٹے ہیں مومنین کے، یعنی اپنی ماں سے، جن کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فاطمہ حنفیہ جس کی سے ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، حنیفہ نے حنفیہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب محمد حنفیہ بے انتہا دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، عالم تھے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ علی کے بیٹے تھے، اور مولا نے بے انتہا ان سے متعلق ان کی شجاعت کے، جناب عباس اور جناب محمد حنفیہ دونوں کی شجاعت مشہور معروف ہے۔ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے کربلا، عراق جا رہے تھے، تو آپ نے حضرت محمد حنفیہ کو اپنا وصی قرار دیا تھا، ان کو اپنا وصی قرار دے کے گئے تھے کہ مدینے میں آپ میرے نمائندے ہیں، آپ میرے وصی ہیں۔ اب جب واپس آئے امام سجاد علیہ السلام کربلا سے، تو اب لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ تھا کہ بھئی بھائیوں میں امامت چل رہی تھی، امیر المومنین کے بعد ان کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ
اور امام حسن کے بعد ان کے بھائی امام حسین، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو وصی قرار دے کے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے امام بھائیوں میں چل رہی ہے، اب ان کو امام ہونا چاہیے۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ شبہ آ گیا اور امام نے وصی بھی قرار دیا تھا، تو اب سب کے سب کہنے لگے نہیں امام تو یہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، امامت کا وارث میں ہوں۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ نہیں، یہی امامت کے وارث ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے ایک ذہن میں شبہ یہ ایجاد کیا، نہیں یہ صرف اپنے بھائی کے بیٹے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے کیونکہ یہ کربلا سے لٹ کے آئے ہیں، لیکن امامت کے یہ وارث ہیں۔ اب وہ نہیں دعویٰ کر رہے تھے، جو آج بہت سے ذہنوں کے اندر ایک شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی امام ہیں، امامت کے وارث تو یہ ہیں، امامت کا حق ان کا ہے، اب کیسانی ایک فرقہ بنا، کیسانی ہے بہرحال، تو اب وہ سب کے سب کہنے لگے نہیں امام تو یہ ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے، اور بہرحال ابھی ایک تفصیل میں نہیں جا سکتا، حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد کی امامت ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں امام ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں، میں کہتا ہوں میں امام ہوں، ثابت کیسے ہوگا کہ امام کون ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ امام سجاد سے سوال کیا، کیونکہ دیکھیں امام ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ 3 اماموں کا دور دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے امامت کچھ اور چیز ہے، تو انہوں نے کہا میں ثابت کیسے کروں لوگوں کے لیے؟ تو کہا ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں آپ امام ہیں، میں کہتا ہوں میں امام ہوں، ثابت کیسے ہوگا لوگوں کے لیے کہ امام کون ہے؟ کہا چچا آپ جانتے ہیں کہ امامت کا منصب کیسا ہے؟ کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ثابت کیجئے۔ کہا چچا پھر آئیے میرے ساتھ ہم دونوں مکے چلتے ہیں، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے گا وہی امام ہے۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا مجھے یہ بات قبول ہے۔ اب سارا مجمع جو ہے پریشان ہونے لگا کہ ابھی کیا، ٹھیک ہے سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آئے جناب محمد حنفیہ جناب سید سجاد کے پاس، کہا کہ آئیے ساتھ چلتے ہیں، دونوں پہنچے، کہ بھتیجے فرمائیے کیا کرنا ہے؟ عزیزان گرامی یہ ان کا بار بار امام سجاد سے پوچھنا بتا رہا ہے، وہ انہی کی امامت کے قائل تھے۔ کہا کہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا چچا پہلے آپ جائیے اور جانے کے بعد حضرت اسود سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے گواہی دے۔ جناب محمد حنفی آئے اور آنے کے بعد اس کا بوسہ دیا۔ حضرت اسود خاموش رہا، کہا کہ اب کہا آپ نیچے اتر آئیے، میری باری ہے، کیونکہ حضرت اسود بلند مقام پہ رکھا تھا۔ امام نے بوسہ دیا، حضرت اسود سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں گواہی آئی کہ مکہ جانتا ہے کہ آپ امام ہیں۔ مکہ والحرم، کہا کہ حرم جانتا ہے یہ امام ہے، مکہ جانتا ہے یہ امام ہے۔ ایک مرتبہ جب کہا تو فوراً سب سے پہلے خود حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے، امام سجاد کے ہاتھوں کو چوما، کہا میں گواہی دیتا ہوں حجت خدا۔ گرامی کی جو شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس زمانے کے اندر کہ نہیں کسی طریقے سے دو ہو جائیں، امامت کے 2 مدعی ہو جائیں، دعویٰ کرنے والے ہو جائیں تاکہ تقسیم ہو جائے، تو فوراً حضرت محمد حنفیہ نے امام کی طرف خود بھی رجوع کیا اور سب کو رجوع کروایا کہ نہیں خبردار، وہ جو ہمارے اجداد نے اتنی زحمتیں کرنے کے بعد دین پہنچایا ہے اس کے اندر کبھی ہم تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی اب اس کے بعد کبھی شبہ نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت محمد حنفیہ اب واسطہ ہیں جناب امام سجاد علیہ السلام اور حضرت مختار کے درمیان میں۔ اب ان کے جو خطوط آتے ہیں گھر کے اندر امام سجاد علیہ السلام سے، وہ فوراً سارے کے سارے جو فرامین تھے وہ ان سے لیتے تھے اور وہ پھر آگے لکھ کے اپنے نام سے بھیجتے تھے، اور ان کے درمیان میں کوڈ ورڈ چلتا تھا کیونکہ اس زمانے میں مسلسل مخبریاں ہو رہی تھی اور مسلسل خط جو ہے چھین لیے جاتے تھے، پڑھا جاتا تھا خط کس نے لکھا ہے، کس کی لکھائی کے اندر ہے، کس نام سے گیا ہے، اس خط کو دلیل بنایا جاتا تھا کہ خط گیا ہے تو پھر کون اس کے اندر سرپرستی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کتنی بڑی قربانی ہے جناب محمد حنفیہ کی کہ انہوں نے مسلسل امام سجاد کے کہنے پہ وہ ساری رہنمائی ان کو بھیجتے رہے۔ اب آئیں ذرا پیش کرتا ہوں، سب سے میں نے کل 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی، میں بات کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں جناب مختار سے متعلق۔ عزیزان گرامی سب کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ اب حضرت مختار ان کے لیے کئی دلیلیں پیش کی علماء نے کہ ان کے ثقہ ہونے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی ان کو تائید حاصل ہونے کے لیے۔ پہلی بات میں چند دلیلیں آج بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی سے اگر سب کی توجہ ہوگی عزیزان گرامی۔ تو حضرت محمد حنفیہ ایک واسطہ رہے لیکن حضرت مختار کوفے میں موجود ہیں، زندان سے آئے، سب کچھ ہوا۔ اب عزیزان گرامی اس زمانے میں بھی رشتے جیسے ہو رہے تھے ان رشتوں کے تقاضوں کے حساب سے، اب چاہے وہ ان کے بہنوئی سب کے ذہنوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بہرحال ان کے بہنوئی تھی، اب ان کو انہوں نے واسطہ بنایا، خط لکھا بہن کو اور کہا کہ کسی طریقے سے بھی تم میرے لیے سفارش کرواؤ کہ مجھے زندان سے باہر نکالیں۔ زندان میں مسلسل ایک دلیل جو پیش کر رہا ہوں، حضرت میثم تمار
جو اس وقت زندان میں تھے، بعد میں حجاج نے ان کو شہید کیا ہے، اور سب کا جناب میثم تمار سے اجماع ہے ہمارے علماء کا، تمام کے تمام فقہاء کا، علم رجال کے ماہرین کا، کہ موثق ترین قریبی ترین امام کے اصحاب میں سے تھے۔ جلیل القدر صحابی ہیں جناب امیر المومنین کے، سب سے جو جلیل القدر ہیں وہ مالک اشتر ہیں، اس کے بعد جناب کمیل وغیرہ اور جناب میثم تمار۔ اب ایک واقعے کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جناب میثم تمار، جناب حبیب ابن مظاہر اور رشید حجری، نام تو سب کو سن رکھا ہوگا، تو یہ سب کے سب کوفے میں موجود ہیں، اور جناب میثم تمار آتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، جناب میثم تمار دیکھتے ہیں جناب حبیب کو، اور جناب حبیب دیکھتے ہیں جناب میثم تمار کو۔ جناب حبیب فوراً کہتے ہیں میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے بال اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کھجور اور خربوزے مسجد کوفہ کے باہر بیچتا ہے، اور اس کو ولایت علی کے جرم میں دار پہ چڑھا دیا جائے۔ یہ جملہ کہا جناب حبیب نے، سارا مجمع سن رہا ہے۔ جناب میثم تمار نے جملے کو پلٹایا، کہا اور میں ایسے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ رنگ بہت سرخ ہے، اور اس کو فرزند رسول کی محبت اور حمایت کے جرم میں کربلا میں شہید کیا جائے گا، سر کو قلم کرنے کے بعد کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ یہ جملہ کہا، تھوڑا سا غور کیجیے گا، مسئلہ جملہ نہیں، کیا کروں مصائب بھی اس میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جملے کو سنیے گا۔ یہ دونوں نے جملہ کہا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کے چلے گئے، اور اب جب دونوں چلے گئے تو سارے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کوفے والے، اور یہ کہنے لگے کہا کتنے معاذاللہ جھوٹے، مستقبل کون جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابھی میثم کہہ کے گئے حبیب کے ساتھ کیا ہونے والا، حبیب کہہ کے گئے میثم تمار کے ساتھ کیا ہونے والا۔ تو دونوں ابھی تازہ جدا ہوئے تھے، سب لوگ ان سے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رشید حجری آ گئے۔ جناب رشید حجری کا کیا باتیں کر رہے ہو، کہا ابھی میثم تمار اور حبیب آپس میں کھڑے تھے، گفتگو کر رہے تھے، سارے مجمع نے سنا، بتا رہے ہیں کہ اس کی شہادت کیسے ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ابھی یہ کچھ کہہ کے گئے ہیں، کہ خدا رحمت نازل کرے میثم تمار پہ ایک بات بھول گئے۔ یہ جناب رشید حجری ہے، کہ رحمت نازل کرے خدا میثم تمار پہ ایک بات بھول گئے۔ کیا بات؟ کہ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جناب حبیب کے سر کو لائے گا اس کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے، زیادہ پیسے دیے جائیں گے۔ کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ بیان کرنے والے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ عزیزان گرامی، یہ جو سارے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین کے قریبی ترین افراد میں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام غیب جانتے ہیں نہیں جانتے، یہ امام کے شاگرد ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ موجود تھے افراد کہاں، زندان میں، جن کو سب نے حبیب، یعنی ان سب کو جناب میثم تمار، رشید حجری، جن کو شام والوں نے شہید کرنا تھا، جناب حبیب کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو اب جناب میثم تمار اور ان لوگوں نے سب نے جناب مختار کو بتانا شروع کیا کہ ہمیں امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے خون کا بدلہ مختار لے گا۔ عزیزان گرامی، اب جناب مختار بھی زندان میں، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا آزادی کا جو پروسیس تھا اس کو تیز کرنے کے لیے خط لکھا بہن کو، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی وہ زوجہ تھیں، تو کہا کہ بھی اپنے شوہر سے کہیں کہ میرے لیے سفارش کرے کہ مجھے کسی طریقے سے یہ آزاد کر دیں۔ ان سے متعلق یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کے لیے کہا تھا کہ ھذا کیسن المؤمن کیسن فتن، یہ دوسرے مقام پہ چند امام کی حدیث ہے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کبھی بیوقوف اور یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دھوکوں میں آ جائے، لوگوں کے دھوکے میں آئے اور کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو، جو دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو کبھی مومن نہیں ہوگا۔ مومن اپنا کاندھا نہیں دیتا دوسروں کو استعمال کرنے کے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، ان سے متعلق کہا کہ اے مختار، علی بن ابی طالب تمہارے متعلق جب تمہیں دیکھا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے ھذا کیسن، یہ بہت ہوشیار ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، کہ اس کی فراست کو دیکھنا، اس کی سمجھ کو دیکھنا، یہ بے حد سمجھدار آدمی ہے، کہ ہم اہل بیت کے مزاج کو سمجھنے والا مختار ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ زندان ہے، جناب مختار کو سب کے سب مختلف لوگ خبریں دے رہے ہیں، 2 سال مسلسل جناب مختار انہی باتوں کو سن رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اکثر میں خواب ہی دیکھا کرتا تھا جب زندان میں ہوتا تھا کہ کون سا دشمن اہل بیت کس طرح سے میرے ہاتھوں مارا جا رہا، خواب بھی وہی آ رہے ہیں مسلسل۔ عزیزان گرامی، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور بار بار ایک ہی بات ان کے ذہن کے اندر ہے کہ مجھے خون حسین ابن علی کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب یہ 2 دلیلیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے، کہ ایک تو جناب میثم تمار کو ان کو خبر دینا کہ مولا نے کیا فرمایا تھا، اور پھر خود مولا کی یہ حدیث کی ھذا کیسن، اس کو سب علماء نے لکھا ہے کہ مولا جس سے متعلق فرمایا ہے، مولا امیر المؤمنین جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ کہیں کہ یہ بہت سمجھدار ہے۔
ان کی یہ تائید ہونا جناب مختار کے حق میں صلوات پڑھیں گے محمد علیہ محمد. میٹنگ بند کر دیں، میٹنگ بند کر دیں. عزیزان گرامی، جناب مختار ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جن کو بے انتہا تائید ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، جن کے لیے امام سجاد علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. اب جناب مختار کی ملاقاتیں، بہرحال اب تاریخ مجھے نہیں پیش کرنا، بہت سے لوگوں نے، کیونکہ فلم بن چکی ہے، میں اب تک نہیں پوری دیکھ پایا ہوں اور اس فلم کو جو بہرحال ایران نے بنائی ہے مختار نامے کے نام سے. تھوڑا بہت موقع ملتا ہے کہ آگے پیچھے سے تھوڑا بہت دیکھ رکھا. عزیزان گرامی، اب آپ کے ذہن میں وہاں سے تفاصیل موجود ہوں گی، لیکن عزیزان گرامی کس طرح سے آزاد ہونے کے بعد اب بہرحال کچھ چیزیں جب فلمیں بن رہی ہوتی ہیں تو ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، اس کو مختلف انداز سے دکھایا جاتا ہے، لیکن جناب مختار اس ہستی کا نام ہے جن کو امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین تینوں ائمہ علیہ السلام اور خود چوتھے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کا شرف حاصل تھا. اور مسلسل ائمہ علیہ السلام کا ان کے متعلق یہ جملے کہنا، جناب امام حسن علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا جب وہ زخمی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا مسلسل ان کے لیے، اور پھر بعد میں امام سجاد علیہ السلام کا. صرف یہی نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے، امام زینب علیہ السلام نے ان کے لیے خطوط لکھی، ان کو راہ بتائی، بلکہ ان کی مسلسل تائید کی اور رہنمائی کی. عزیزان گرامی، میں دو زاویوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال مختار نامے میں کچھ چیزیں بے انتہا ضروری ہیں، اور آج کے لیے اس کا سبق کیا ہے ہمارے لیے، میں اس کو تھوڑا سا اس میں تفصیل میں جاؤں گا. عزیزان گرامی، کبھی بھی اپنا کاندھا استعمال نہ ہونے دیں. اب کیونکہ ٹیلی ویژن پہ لائیو جا رہا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، المؤمن یکفی الاشارہ، مومن کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے. عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا احمق وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر تباہ کر دے. ابھی کس کے متعلق کہا ہے؟ سب پہنچ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے حکومت اور سب چیزیں دنیا کی خاطر جو ہے تباہ کر دیا، کہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دے. کہ اور اس سے بڑا احمق وہ ہے کہ جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے، وہ اس سے بھی زیادہ. عزیزان گرامی، سب سے بڑا جو امتیاز ہے جناب مختار، کہ انہوں نے اپنی دنیا کو کہا کہ میں تباہ کر دوں گا، اور زیادہ سن نہیں تھا ان کا. جناب مختار ایج میں زیادہ نہیں تھے، بے انتہا جنگجو تھے، بے انتہا شجاع تھے، دلیر تھے. ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ 4 صفات کوشش کرو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہیں تو اپنی ان کمیوں کو کم کرنے کے بعد ان 4 صفات کو اپنے اندر ضرور پیدا کرو. اب وہ 4 صفات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساری کی ساری صفات جناب مختار میں موجود تھی. پہلی بات ہے، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو عقل مند ہونا چاہیے، با حکمت ہونا چاہیے. ائمہ علیہ السلام نے جناب مختار سے متعلق کہا کہ عقل مند تھے، ذہین تھے، سمجھدار تھے. عزیزان گرامی، مومن، ہر مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے. کہ دوسرے مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ سخی ہونا چاہیے. جناب مختار جو کچھ حاصل کرتے تھے اہل بیت پہ فدا کرتے تھے. عزیزان گرامی، اگر کوئی دنیا دار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جتنا جمع کر لوں اتنا اچھا ہے. جو قربان کرنا جانتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو آخرت کا بہت خیال ہے. بات سمجھ میں آ رہی سب لوگوں کی؟ تیسری علامت مومن کی کہ مومن شجاع ضرور ہوگا، بزدل نہیں پایا جائے گا. عزیزان گرامی، جو بزدل ہوتا ہے نا، وہ اس موقع پہ مولا فرماتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی اس موقع پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو بزدل سے کبھی دوستی نہ کرنا. عزیزان گرامی، جناب مختار اس موقع پہ کہ جب زندان میں بھی ہیں اور زنجیروں کے اندر بھی ہیں، تب بھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی آبرو کا، حیثیت کا، عزت کا بے انتہا پاس تھا. کبھی ان کے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتے تھے. شجاعت. اور تیسری صفت کیا، میں کل کے اندر تھوڑا کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا. چوتھی صفت کیا کہ جو مومن کے اندر ضرور ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، کہا کہ اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے، کبھی جھوٹ کا عنصر نہ ہو. عزیزان گرامی، جب جناب مختار حکومت کے اندر آئے تو جتنے افراد سے نفرت کرتے تھے کھل کے بیان کر رہے تھے. کہا کہ خبردار ان میں سے کسی سے دھوکہ نہ کھانا. جس کا نام سن رکھا تھا امام سجاد کے ذریعے، جناب محمد حنفیہ کے ذریعے، کہ ان افراد سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، چاہے میں حکومت میں رہوں نہ رہوں. یہ وہ افراد ہیں جو ہمیشہ اہل بیت کے خلاف رہیں گے، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر، موسیٰ ابن زبیر، اور کیا کچھ نہیں ہوا. پھر میں ایک واقعے کو پیش کروں گا، اور ظاہراً اس فلم کے اندر بھی بزرگ کو دکھایا جو جناب مختار کے ساتھ کھڑے ہوتے. جب مروان بنو امیہ سے تھا بہرحال، اور اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے شجرے سے متعلق، اس کے
بغض اور عناد جو اہل بیت کا اس کی بے انتہا بغض و عناد تھا. امیر المومنین کا نام لے کے توہین کرتا تھا خطبوں کے اندر. جب یہ آ کے تخت پہ بیٹھا نا کوفے میں, تو سامنے مصعب بن زبیر کا سر رکھا تھا. تو یہ جو صحابی ہیں امیر المومنین کے, وہ بلند آواز سے ہنسنے لگے. کہا کیا بات ہے, ہنس کیوں رہے ہو تم؟ کہا میں نے کل اسی تخت پہ جہاں تم بیٹھے ہو عبید اللہ ابن زیاد کو بیٹھے دیکھا تھا, اور سامنے تشت میں حسین ابن علی کا سر رکھا تھا. کہا پھر میں نے اسی جگہ پہ مختار کو بیٹھے دیکھا اور سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا. پھر میں نے مصعب ابن زبیر کو بیٹھے دیکھا اور سامنے مختار کا سر رکھا تھا. اور آج مروان تو بیٹھا ہوا ہے اور سامنے مصعب ابن زبیر کا سر رکھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگلا سر تیرا وہاں پہ آنے والا, تیری جگہ پہ کون ہوگا؟ کما تو دین تو دان. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے, دنیا کو جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. عزیزان گرامی, اس دور میں بھی دیکھ لیجئے اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے. صدام کا کیا حال ہوا, کیا کچھ اس نے دنیا پہ ظلم کیا, اور پھر آخر میں اپنے ہی دامادوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا, اور نہ جانے کیا کچھ. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا. عزیزان گرامی, جیسا انسان جیسا بیج بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے. عزیزان گرامی, تو اب جتنا بھی یہ ظلم کرتے رہے تھے ان سب کے سامنے آتا ہے. عزیزان گرامی, کچھ جو جتنے بھی نیکوکار ہوں گے ہمیشہ ان کے لیے بلند مقام ہے, اور جناب سید الشہداء کا سر وہاں پہ ظلم کی خاطر رکھا گیا, عدوانا ظلم و عدوانا, اور کہا گیا. پھر اس کے بعد پھر لوگ بدلے لیتے رہے. ایک مرتبہ مروان سے جب جملہ کہا نا, کہا کہ دیکھ آج سامنے سر رکھا ہے, اب میں سوچ رہا ہوں تیری جگہ پہ کون آئے گا, کیونکہ اگلا سر. پھر اس نے کہا کہ نہیں, اب یہ سارے قتل و غارت رکوا دو, کیونکہ اب ہمیں کچھ تو کچھ تھا. عزیزان گرامی, اہل بیت علیہ السلام کیوں مخالفت کرتے تھے بعض اوقات خلفاء کو قتل کر کے ہٹانے کی؟ مولا فرماتے تھے کہ یاد رکھو, یہ اگر ریت پڑ گئی اسلام میں کہ خون کرنے کے بعد ہٹایا جائے کسی کو, تو اسلام کے اندر ایک بہت بڑی بدعت کی بنیاد رکھ دی جائے گی. مولا امیر المومنین خود سے فرماتے تھے, کہا کہ جو کچھ ہو جائے حکومتوں کو تبدیل کرنے کا یہ طریقہ کار مت اپناؤ کہ جہاں پہ قتل کر کے ہٹایا جائے, کیونکہ اگر یہ ریت پڑی تو سارے مسلمانوں میں چلتی رہے گی, اور آج تک چل رہی ہے, اور آج تک چل رہی ہے. عزیزان گرامی, حضرت مختار نے ایک سلسلہ قائم کیا کہ جس کے اندر انہوں نے جب حکومت حاصل کی, اب کیسے حاصل کی یہ سب کے ذہنوں میں ہے, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ کس کس آدمی کو کس طرح سے راستے سے ہٹایا. اور حکومت جب انسان آ جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی 3 خرابیاں ہیں. میں ان سب چیزوں کو پیش کر رہا ہوں, تھوڑی سی تلخ گفتگو ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ جو جنگ ہے اس کی پیش کروں گا آخری 2 مجالس کے اندر, منڈے اور ٹیوزڈے کو انشاءاللہ آخری 2 مجالس کے اندر ان کی جنگ کو پیش کروں گا, اور اس میں پورا پھر انشاءاللہ تعالیٰ خون جگر لگا کے اس کو پیش کروں گا آپ کے سامنے, تاکہ پھر جنگ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور انشاءاللہ سننے میں بھی لطف آئے گا کہ ان کی جنگ کیسی رہی اور انہوں نے کس طرح سے بدلے لیے. لیکن آج یہ تھوڑی سی تلخ باتیں سن لیجیے. عزیزان گرامی, حکومت کے کچھ آفات ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے, اس کا ایک زوال ہوتا ہے, اس کا ایک ڈکلائن ہوتا ہے, جو بھی کہہ لیجیے. جیسے مولا کا فرمان ہے کہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات, ہر چیز کی ایک آفت ہے اور علم کے لیے آفات ہے. حافظے کا چلا جانا, تکبر کا آنا, یہ سب چیزیں علم کو کھا جاتی ہیں. تکبر علم کو کھا جاتا ہے, حافظے کا خراب ہو جانا علم کو کھا جاتا ہے. ایسے ایسے بہت سی چیزیں. مولا فرماتے ہیں حکومت کا کیا, مولا فرماتے ہیں کہ حکومت کی کئی آفات ہیں, ان میں سے پہلی آفت کا نام ہے تکبر. کہ انسان گھمنڈ میں, کیوں مسلسل آرڈر دینے کا اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے, حکم دینے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ سب کو سمجھنے لگتا ہے کہ سب مجھ سے کمتر ہیں, میں سب سے بالا تر ہوں. حکومت میں آ کے مسلسل امام سجاد علیہ السلام کو خط لکھتے رہنا اور بتاتے رہنا کہ مولا یہ حالت ہے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش کروں. مولا نے کہا نہیں, تم اپنے کام کے لیے جو تمہیں مصولیت دی گئی ہے, جو تمہاری ذمہ داری ہیں, ان کو پورا کر دو, کیونکہ اس حکومت کے آگے کوئی نتائج نہیں ہے. یہ کوئی نتائج نہیں نکلنے والے. یہ حکومت چھن جائے گی دوبارہ, کیونکہ بنی امیہ اپنے بہرحال زور شور پہ ہیں, اور پھر بعد میں بھی چھٹے امام سے کہا گیا کہ بنی امیہ ہٹ گئے, بنی عباس آ گئے, اب آپ آ جائیں. مولا نے کہا نہیں. یہاں تک کہا گیا کہ مولا آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کہا نہیں ہے کہ میں نہیں آنا چاہتا ہوں اور میں اس کو ہدایت کی طرف نہیں لانا چاہتا ہوں, بلکہ اس کا سلسلہ اس طرح سے بگڑ چکا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی نہیں. حکومت ہمیشہ خراب رہے گی, ہمارے باغویں کے ہاتھ میں آئے گی, اور وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. ایک ہے تکبر, جو بہت بڑی آفت ہے. دوسرے, انسان خود غرض ہو جاتا ہے. حکومت کسی چیز کو نہیں پہچانتی. مغلوں میں دیکھ لیجئے, بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, بھائیوں کو مار دیا, باپ کی آنکھیں سلوا دی, کبھی گن کر کے سلاخ باپ کی آنکھوں میں پھروا دی. سن رہے آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا.
باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہاں تک کہ خود بنی عباس میں ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ اس طرح سے احترام کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کو کبھی کسی کے اس طرح سے احترام کرتے دیکھا ہی نہیں. ظاہراً ساتویں امام علیہ السلام کے لیے کہا بیٹا یہ جس حکومت میں ہم ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے غصب کر رکھی ہے، حق ان کا ہے. کہا تو پھر بابا اگر ان کا حق بنتا ہے تو ان کو دے دیجئے. کہا بیٹا یہ تو یہ ہیں، اگر تو بھی میرے راستے میں آیا تو میں تیرا بھی قتل کر دوں گا. یا حکومت تو ایسی ہے، حکومت کسی کو نہیں پہچانتے. الملک عقیم، یہ مولا کا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. مولا فرماتے ہیں الملک عقیم، ملک حکومت بانجھ ہوتی ہے، حکومت کسی کی نہیں ہوتی، حکومت سب کے لیے بانجھ ہے، بیرن ہے. It recognize no one. حکومت کسی کو نہیں پہچانتی. توجہ ہے ابھی تک مجمع کی میرے ساتھ؟ ابھی تو 7 گھنٹہ ہوا. محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. زیادہ وقت نہیں لوں گا، وعدہ کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اگر پوری دنیا کے نظام کو دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ جہاں اہل بیت علیہم السلام مظلوم ہیں اور جتنے بھی ان کے اطراف میں ہیں ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے مظلوم ہیں کیونکہ اہل بیت کے ساتھ ہیں. جناب مختار مسلسل ایک بات سوچتے تھے جب بھی آتے تھے کہ یہ ایک مجھے جو مسئولیت دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، میں کام کے لیے آیا ہوں. اگر ہم سب کو یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی دنیا میں ہدف کے لیے آئے ہیں. جناب مختار یہ جانتے تھے مجھے کسی ہدف کے لیے حکومت ملی ہے، میرے لیے نہیں ہے یہ حکومت، مجھے سید الشہداء خون کا بدلہ لینا ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک بات میں ملتا ہے کہ بہت تیزی سے ان کی داڑھی سفید ہو رہی تھی، صرف ایک ہی بات سوچ سوچ کے بال ان کے سفید ہوتے چلے جا رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں جناب سیدہ کے سامنے سرخ رو ہو سکوں گا، کہ میں کہہ سکوں گا کہ ہاں میں نے آپ کے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لیا، میں امیر المؤمنین کے سامنے، رسول خدا کے سامنے سرخرو ہو سکوں. اور یہاں تک بعض روایت میں ملتا ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام کی ان کو زیارت خواب میں ہوتی تھی اور وہ جب خواب میں دیکھتے تھے تو وہی وعدہ کرتے تھے کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو پورا کروں گا. اور اکثر کہتے تھے کہ یہ تخت مجھے قبول نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس تخت سے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا گیا اور جب تک کہ میں ہر ظلم کا بدلہ نہ لے لوں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، حق کا ساتھ دینا بہت مشکل کام ہے. جناب سید الشہداء کے بعد جناب مختار کے دور کے درمیان اور پہلے ایک واقعہ جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، نام ہے عبداللہ ابن عمر جعفی یا عبید اللہ ابن عمر جعفی. یہ اور ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں اور کوفے کے ایک سردار ہیں. میں ان کا واقعہ اس سال محرم میں اسی مطلب سنا رہا ہوں، بہرحال اس مقام پہ نہیں، میں نے پاکستان میں پڑھا تھا، کسی اور مقام پہ پڑھا تھا. یہ بے انتہا میرے لیے انکشاف تھا. میں نے بہرحال اس سال اس کو واقعے کو میں نے اس سے بہت یعنی اپنے اندر ایک جذبات و احساسات کی تبدیلی کا احساس کیا ہے کہ انسان بعض اوقات بے انتہا دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں ایسی مثالیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی کو ہدایت پاتے ہوئے کسی کو گمراہ ہوتے ہوئے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ جناب عبداللہ یا عبید اللہ ابن عمر جعفی، استاد محمد تقی جعفری مرحوم، بہت بڑا نام ہے، شارح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 27 جلدوں پہ اور وہ بھی مکمل نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اور لکھ رہے تھے. تقریباً آدھی نہج البلاغہ 27 جلدوں میں لکھی ہے، شاید آدھی سے بھی کم. اور انہوں نے سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، فلسافیکل اور سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے کہ مولانا نے ایک معاشرے میں یہ خطبے دیے. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، اس کی تحلیل کی ہے. میں وہاں سے بہرحال چند جملے لینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء جب اعلان کر چکے کہ میں آ رہا ہوں عراق، اور عراق میں اعلان ہو چکا، کوفے میں اعلان ہو چکا کہ حضرت سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد اعلان کر رہا ہے کہ خبردار کسی نے ساتھ دیا ہم امام حسین علیہ السلام کو، بہرحال میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں اور امام کہہ رہا ہوں، وہ حسین ابن علی کہا کرتا تھا کہ حسین ابن علی کو ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو عبداللہ ابن عمر جعفی، عبید اللہ ابن عمر جعفی نامی آدمی سردار ہے اپنے قبیلے کا، وہ یہ جملے سنتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کیا نیت رکھتا ہے سید الشہداء سے متعلق. تو وہ خود ہی کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں عبید اللہ ابن زیاد
قتل حسین میں یا امام حسین کی جنگ میں مجھ سے کوئی مدد مانگ لے. پھر سوچنے لگے کہ آیا اگر امام حسین نے مجھ سے مدد کے لیے کہا میں ساتھ دے پاؤں گا؟ یہ میں نے سوچنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ سوچنے لگا, کہا کہ نہیں, میں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس وقت کی حکومت بہت مضبوط ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ کہا بہت مشکل ہے حکومت سے ٹکر لی جائے. تو خود ہی کہتے ہیں, کہا کہ میں نے کوفہ چھوڑا اور کہا میں کوفے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ نہ مجھ سے عبید اللہ ابن زیاد مدد مانگے اور نہ ہی حسین ابن علی مجھ سے مدد مانگے. مدد مانگے یعنی اب یہ اس کے میں الفاظ کو پیش کر رہا ہوں. کوفے سے باہر چلے گئے. جب باہر چلے گئے تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے خیمہ لگایا اور میں وہیں پہ خیمے میں رہنے لگا. پرانے زمانے میں خیموں میں رہنا, اور آج بھی بہرحال بہت سے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میرے خیمے پہ ہاتھ مارا, جیسے دستک دی ہے. میں فوراً باہر نکلا, دیکھا حسین ابن علی کھڑے. یہ تو مجھے کہنے کا احساس ہوا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا, کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. سید الشہداء کو دیکھا, کہا حسین آپ؟ کہا ہاں. کہا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا میں تمہیں کامیابی کے لیے دعوت دینے آیا ہوں. لفظ فتح جسے کہتے ہیں پیروزی, کامیابی, سکسیس. میں کامیابی کی دعوت دینے آیا ہوں. میں کامیاب ہوں, میں چاہتا ہوں تم بھی کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. کہا حسین میں تو آپ کی وجہ سے کوفہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ کہیں آپ مجھے اپنا ساتھ دینے کے لیے نہ بلا لیں, اور نہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے مقابلے میں آؤں, نہ مقابلے میں آنا چاہتا ہوں نہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں, یہ جناب مختار کے لیے, جناب سید الشہداء کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے آج بھی ہے. کیا ہے عزیزان گرامی؟ کوئی بھی امامت کے معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا, نیوٹرل نہیں رہ سکتا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں, میں غیر جانبدار ہوں, میں بے طرف ہوں, میں امامت کا ساتھ بھی نہیں دوں گا, ان کے مخالف کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. عزیزان گرامی جب ابو موسیٰ اشعری نے سید امیر المومنین سے یہ جملہ کہا اور دوسرے لوگوں نے امام حسین سے, مولا نے ایک ہی جملہ دہرایا, کہا یہ مت کہنا کہ تم ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں ہو, بس یہ کہنا ہمارا ساتھ نہیں دیا. جب زبیر نے بھی کہا تھا نا, تو زبیر جب بہرحال طلحہ نے تو مولا کی مخالفت کی, لیکن زبیر نے کہا کہ مولا اس طرف میرا بیٹا ہے, اس طرف آپ ہیں, میں دونوں طرف کا ساتھ نہیں دے رہا. مولا نے کہا نہیں, میرا ساتھ دینا واجب ہے, میرے مخالفین کا ساتھ چھوڑنا کافی نہیں ہے, میرا ساتھ دینا واجب ہے. عزیزان گرامی انسان امامت کے معاملے میں کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا. جناب مختار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا. عزیزان گرامی جناب مختار کی سب سے بڑی کامیابی کی علامت ہی یہ ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی, ایک طرف امام سجاد علیہ السلام ہے, ایک طرف حق ہے, علی کا پوتا ہے, اور دوسری طرف ان کے مقابلے مروان ہے, بنو امیہ ہے, بنو عباس سب کھڑے ہیں. تو انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں, میں امام وقت کے ساتھ ہوں. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ میں واقعے کو مکمل کر دوں صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں سن رکھا. عزیزان گرامی تو اب یہ عبداللہ ابن عمر جوفی کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ میں کامیاب ہوں, میں چاہتا ہوں تم بھی کامیاب ہو جاؤ. کہ مولا میں آپ کا ساتھ تو نہیں دے سکتا کیونکہ حکومت سے کون ٹکر لے, پوری حکومت آپ کے خلاف ہے, اتنی بڑی فوج. لیکن میرے پاس دو قیمتی چیزیں موجود ہیں. ایک میرے پاس ایسا گھوڑا ہے جو بہت نایاب ہے, پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہوگا, میں اپنا گھوڑا آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اور میرے پاس ایک تلوار ہے جو 1000 دینار کی لی ہے میں نے, درہم کی نہیں, دینار کی, سونے کی سکے تھے 1000 دینار کی. کہا اس جیسی تلوار کسی کے پاس نہیں ہوگی. کہا مولا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا لیکن آپ کو اپنی دونوں چیزیں دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ آج کے دور میں میں اپنی گاڑی آپ کو دے دیتا ہوں, بہترین گاڑی کو اگر کسی کے پاس ہو, اور بہترین کوئی ویپن دے دے امام, ساتھ نہیں دوں گا, تو کس کام کا؟ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی کہے مولا میں اپنے پیسے آپ کو دے دیتا ہوں, دولت دے دیتا ہوں, اسلحہ دے دیتا ہوں, گاڑی دے دیتا ہوں, جو چاہیں مجھ سے لے لیجیے, مجھے مت بلائیے, میں کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتا.
تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, اپنے بہترین میرا گھوڑا اپنی تلوار آپ کو دیتا ہوں. تو امام نے کہا کہ اگر مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے ہوتا یا تلوار چاہیے ہوتی تو میں وہی آ کے مانگ لیتا. کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں, میں عطا کرنے آیا ہوں, میں تمہیں کامیابی دینے آیا ہوں. میں کامیاب ہوں, میں چاہتا ہوں تم بھی کامیاب ہو جاؤ. ہم دیکھیں بہت بڑا جملہ ہے مولا کا, اس پہ بعد میں غور کیجیے گا عزیزان گرامی. مولا فرماتے ہیں میں کامیاب ہوں, میں چاہتا ہوں تم بھی کامیاب ہو جاؤ. مولا نے پورا کامیابی کا فلسفہ ہی بدل دیا. لوگ جی کے کامیاب سمجھتے تھے اپنے آپ کو, مولا نے کہا میں مر کے کامیاب ہوں. عزیزان گرامی پورا فلسفہ بدل دیا مولا نے کامیابی کا. کہا پیسے کے آنے کو کامیابی نہیں سمجھتا, پیسہ لوٹا کے کامیاب ہو. دنیا حاصل کر کے کامیابی نہیں ہے, دنیا لوٹا کے کامیاب ہو. یہی بات جناب مختار کو سمجھ میں آ رہی تھی, اسی لیے وہ کامیاب تھے, اگر میں سمجھا پاؤں. عزیزان گرامی اب یہ عبداللہ ابن عمر جوفی نے کہا کہ نہیں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. مولانا کا پھر مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے, کچھ کھا پی لیجیے, جیسے انسان کی ہوتی ہے کوشش. مولانا کا نہیں, اٹھے جیسے مولا چلے تیزی سے چلنے لگے. یہ کہتا کہ میں فوراً ننگے پاؤں دوڑا کے کسی طریقے سے روک کے بات کر سکوں. وہ اپنی بات بیان کر چکے تھے. کہا میں نے دیکھا کچھ دور تک تیز چلے, اس کے بعد پھر آرام سے چلنے لگے اور دیکھا کہ چاروں طرف مولا کے بچے جمع ہیں, اور 3-3 4-4 برس کے, 5 اور 6 برس, بہت چھوٹے بچے. لیکن بچے بہت زیادہ تھے اور سب بچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کہ بچوں کا ساتھ چلنا میں نے دیکھا, اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب بچے گرتے ہیں تو حسین رک جاتے ہیں, بچوں کو گود میں لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, پھر دوبارہ ساتھ ساتھ چلانے لگتے ہیں. کبھی کسی کی انگلی پکڑ لیتے ہیں, کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, سب بچوں کو ساتھ چلا رہے ہیں, بچے ساتھ ساتھ. کہ کچھ دیر کے لیے میں نے رک کے سید الشہداء کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. کہ میں نے جب چہرے کو دیکھا تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں کامیاب ہوں, میں چاہتے ہوں تم بھی کامیاب ہو جاؤ, کہ میں نے اس وقت غور کیا کہ ہاں ان کا چہرہ بتا رہا ہے یہی کامیاب ہے. عزیزان گرامی میں نے واقعہ کیوں پیش کیا, آئیے ذرا میں نتیجے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. واقعہ میں نے سنا دیا, بات کو تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اب یہ کہتا ہے کہ کوفے کے اندر جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کی اس کے بعد شہادت ہو گئی. کہ میں نے اپنا خیمہ اٹھایا, واپس کوفے میں چلا گیا. لیکن کہا وہ جو کچھ لحظے کے لیے میری سید الشہداء سے ملاقات ہوئی تھی, کچھ دیر کے لیے میں نے ان کو دیکھا تھا, کہ وہ ان کا نقش میرے ذہن سے نہیں نکل سکا. اب راتوں کو ایک ہی جملہ ذہن میں آتا تھا, حسین کامیاب تھے, تجھے کامیاب کرنے آئے تھے, تو کامیاب نہیں ہوا. کہ اب میں یہی سوچتا رہا, یہاں تک کہ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا ذہن پلٹ گیا, ذہن پلٹ گیا. اب یہ ذہنی توازن کھو گیا, اس کے بعد یہ دیوانہ ہو گیا, مجنون پاگل ہو گیا. اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور اس نے اپنے آپ کو جا کے فرات میں گرا دیا. یہ برداشت نہیں کر سکا کہ حسین اپنے لیے خود میرے پاس آئے اور میں نے ساتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی اب اگر سید الشہداء کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا دل ہمارے ساتھ ہے اور وہ مختار بنے. عزیزان گرامی کہ جناب امیر المؤمنین سے کہا کسی نے, واقعہ سن رکھا آپ نے, مجھے صرف اشارہ کرنا ہے, جملہ پیش کرنا نہج البلاغہ سے. کہا جناب امیر سے کہا کہ مولا ظاہر صفین کے آخر میں ہی ہے, یا بہرحال خوارج کے مقابلے میں جنگ نہروان کے, لیکن ظاہر صفین کے آخر میں. کہا مولا اگر میرا بھائی آج ہوتا نا تو بہت خوش ہوتا, آپ کی فتح پہ بہت خوش ہوتا. مولا نے کہا کہ کیوں نہیں آیا؟ کہ مولا وہ دنیا میں نہیں ہے. مولا نے کہا اگر ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا. یہ مولا سوالات اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے سوالات نہیں کر رہے ہیں, یہ سوالات میرے اور آپ کے لیے کر رہے ہیں. کیا کیا مولا نے؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں نہج البلاغہ میں لکھا جائے گا یہ الفاظ چلے جائیں گے, تو جہاں تک پہنچے الفاظ میں وہاں تک بات پہنچا دوں اپنی. مولا نے کہا اگر وہ اس وقت ہوتا تو میرے ساتھ میرے رقاب میں جنگ کرتا, میرے ساتھ جہاد کرتا, کہ میرا ساتھ دیتا. مولا اس نے فوراً جواب دیا, مولا اگر میرا بھائی ہوتا تو سب سے پہلے وہی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتا, وہ آپ کے ساتھ ضرور شریک ہوتا. مولا نے کہا تیرا بھائی ہی نہیں بلکہ وہ تمام بچے, وہ تمام نوجوان, وہ تمام لوگ جو ابھی اپنے باپ کے سر میں یا ماں کے رحم میں ہیں, قیامت تک آنے والا ہر وہ فرد جس کا دل میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ یہاں, جس کا دل میرے ساتھ ہے وہ آج صفین میں میرے ساتھ موجود ہے. عزیزان گرامی یہی جملہ کہہ کے امیر المومنین اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ بے شک کربلا میں نہ ہو, لیکن اگر کسی کا دل کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہے. اب جناب مختار اس شدت کو محسوس کر رہے تھے اپنے اندر
عزیزان گرامی اس زندان میں 6000 افراد موجود تھے. میں آخر میں چند نہضتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں, چند تحریکوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج, اگر تھوڑی سی اور. کل ہر ہفتے کا دن ہے, کل بھی میرا دن بڑا مصروف ہے. تو عزیزان گرامی آئیں ذرا, اس زمانے میں توابین کی ایک نہضت اٹھی, تحریک اٹھی. توابین جن لوگوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کوفے میں موجود تھے, جن تک آواز آئی لیکن اس وقت ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا. آواز امام حسین کی نہیں, لیکن جناب مسلم کے ذریعے ان تک پیغام پہنچ چکا تھا. تو ان تک پیغام پہنچا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام آئیں گے. ان کو کہتے ہیں توابین. یہ توابین کی ایک نہضت ہے جنہوں نے کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے. پھر بہرحال ایک پوری تحریک اٹھی اور اس کے بعد یہ موومنٹ, یہ سب شہید ہو گئے. عزیزان گرامی اس کے بعد اور بھی بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں. وہ لوگ جو زندانوں میں تھے, وہ لوگ جو جہاں امام حسین علیہ السلام کے خون کا ایک اثر تھا جو پوری دنیا میں آج تک باقی ہے, اور جب تک کہ امام زمانہ ان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک وہ خون کا اثر باقی رہے گا. عزیزان گرامی کیا اثر ہے اس خون کا؟ وہ جو ساری تحریکیں اٹھ رہی تھی, اس خون نے جناب سید الشہداء کا اثر کیا ہے, یہی پیش کروں گا اور اسی کے بعد چند جملے مسائل کے پیش کروں گا. معالی سبتین شیخ محمد مہدی مازندرانی, آیت اللہ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں خون حسین کا اثر یہ ہے کہ حتیٰ اگر کسی پرندے کو خبر ملتی تھی تو وہ بھی روتا تھا. روایت میں پرندے بھی روتے تھے. اور جس کو خبر ملتی تھی کہ دنیا کے اندر جہاں پہ کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا, چوتھے امام کی حدیث ہے, تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. پتھر اٹھاتے تھے تو کہتے تو خون کیوں ہے؟ ہر آدمی سوال کرنے پہ مجبور ہوتا تھا. اور کہا کہ کربلا کے واقعے کے بعد کبھی بھی کسی خوشی کا, کسی تہوار کا رنگ اچھا محسوس ہوگا ہی نہیں جب تک کہ امام زمانہ بدلہ لے لیتے. ہمیشہ عید پہ, کسی بھی تہوار کے اوپر ہمیشہ ایک غم محسوس ہوگا کربلا کا جب تک کہ بعد میں امام علیہ السلام ان کا بدلہ نہیں لے لیتے. کہ خون کا اثر ہے کا قیامت تک کے لیے جاری ہے. یعنی میں غم کے اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ غم کا اثر, توجہ مجھ میں کہ میرے ساتھ عزیزان گرامی, اس خون کا اثر. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ 4 حصے ہوئے جسد مطہر کے, امام حسین کے جسم کے 4 حصے, یا ان کے بہرحال 4 حصے. کیا ایک ان کی روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی تھی, دوسرا ان کا سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا, تیسرا ان کا جسم تھا جو میدان کربلا میں خاک اور دھوپ کے درمیان میں تھا, اور چوتھا ان کا خون تھا جو خاک کربلا پہ بہہ رہا تھا, جس کی وجہ سے آج تک خاک کربلا خاک شفا. کہ جب وہ خون بہہ رہا تھا نا تو وہاں پہ کچھ پرندے موجود تھے. ایک کبوتر جو سفید رنگ کا تھا اترا اور اس نے اپنے پروں کو اس خون کے اندر لوگوں نے شروع کیا, غلطہ کیا اور فوراً روتا ہوا اڑا اور قریب کے باغ میں اڑتا ہوا گیا. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں جب وہ پہنچا نا تو وہاں پہ سارے پرندے اٹکیلیاں کر رہے تھے. اس نے رک کے کہا تم یہاں کھیل رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم زہرا کا بیٹا مار دیا گیا؟ ان سب پرندوں نے سوال کیا, کہاں؟ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کربلا لے چلتا ہوں. وہ سارے پرندے اڑے اور ایک مرتبہ کربلا آئے. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں جب سارے پرندے آ گئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ خون حسین بہ رہا زمین کے اوپر. تو کہا پرندے اپنے پروں کو لوٹتے تھے خون حسین ابن علی کے اندر, سب پرندے گرنے لگے زمین پہ. جب ایک ایک کر کے سارے پرندے جمع ہوئے نا تو کہا ان میں سے ایک پرندے نے کہا کہ دیکھو میں مکے جاؤں گا وہاں پہ خبر دوں گا. دوسرے نے کہا دیکھو میں نجف جا رہا ہوں, میں امیر المومنین کو خبر دوں گا. آپ کے خیال میں ایک پرندے نے کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا نا میں مدینے جاؤں گا, کسی نانا کو خبر دوں گا نواسا مارا گیا, کسی ماں کو خبر دوں گا بیٹا مارا گیا. اب یہ پرندہ ایک مرتبہ خون سید الشہداء کے اندر اپنے پروں کو تر کرنے لگا, پھر اس کے بعد اڑا اور اڑنا شروع کیا. محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں, ہمارے سلطان میں کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا, اس کی
بیٹی بیمار تھی, نابینا ہو گئی تھی, پورا جسم اس کی خراب تھا. عزیزان گرامی, اب اس زمانے میں اس کو کہتے تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے, اس کو کبھی علاج نہیں ہو سکتا. آج تک کہتے ہیں لوگ لا علاج ہے. بس ایک مرتبہ اس بچی کو, وہ ایک باہر باغ تھا مدینے سے باہر, رات کے وقت وہ باہر بند کر جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ موذی مرض ہے, دوسروں کو لگے گا. وہ اپنی بچی کو بند کر جاتا تھا باغ کے اندر, بند کرنے کے بعد صبح آتا تھا, واپس لے جاتا تھا. عزیزان گرامی, وہ یہودی بچی, اس یہودی کی بیٹی باغ میں بیٹھی ہوئی تھی, نابینا تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اچانک محسوس ہوا جیسے درخت کے اوپر ایک بیٹھا ہوا پرندہ روتا جاتا, کہتا واہ حسینا, واہ حسینا. اچانک ایک قطرہ خون کا اس کبوتر پہ سے گرا اور اس بچے کی آنکھ میں گر گیا. بس بچے کی آنکھ میں خون کا قطرہ گرنا تھا, بینائی واپس آ گئی. کچھ دیر بعد کچھ اور قطرے گرے اس کی پیشانی پہ, اس کا مرض ٹھیک ہو گیا. جب اس کا جسم ٹھیک ہوا نا, تو صبح کو اس کا باپ آیا, اس نے آ کے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہے, بہت خوبصورت ہے, آنکھوں کی بینائی آ چکی ہے. کہا بیٹی, رات میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا, تم نے دیکھا تو نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ کہا بابا آپ نے پہچانا نہیں؟ بابا میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. کہا بیٹی لیکن رات میں تجھے بیمار چھوڑ کے گیا تھا, تیرا پورا جسم اپاہج تھی, تو فلج کا مرض تھا تجھے, تیری آنکھیں نابینا تھیں. کہا بابا رات سے یہ پرندہ رو رہا. کہا بیٹی کون سا پرندہ؟ کہا بابا بار بار کہتا ہے واہ حسینا, واہ حسینا. بابا اس سے کچھ خون کے قطرے میرے جسم پہ گرے, مجھے شفا مل گئی ہے. فوراً اس یہودی نے سوال کیا, بتا تو کس حسین کا گریہ کر رہا ہے؟ کہا نواسہ حسین, نواسہ رسول حسین مارا گیا. کہا یہ کون سا رسول ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کا نواسہ, یہ زہرا کا بیٹا, میں رسول خدا کو خبر دینے آیا. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں صرف اسی بات پہ وہ آدمی مسلمان ہو گیا. عزیزان گرامی, میں تھوڑا سا مسائل پیش کروں گا, سنیں گے. آخری ایام ہیں عزیزان گرامی, آج شب جو ہے وہ شب شہادت ہے جناب معصومہ قوم کے. 2 جملے سنیں گے. 4 ربیع الاول ہے, سنیں گے. روایت کے الفاظ ہیں, یہ مختلف پرندے مختلف جگہوں پہ خبر دے رہے تھے. عزیزان گرامی, اسی طرح سے بہنوں کو بھی خبر دی جا رہی تھی. کس نے خبر دی؟ روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب تو خیمے سے باہر آ گئی تھی, بی بی خود سے دیکھ رہی تھی میرے بھائی کہاں پہ ہیں. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا جس زلجنہ پہ سوار تھے نا, بعد مورخین نے لکھا کہ اس کا نام المیمون تھا. بہرحال ایک مرتبہ وہ زلجنہ واپس آیا. امام زمانہ کے الفاظ یہ ہیں کہ بڑی بلند آواز سے وہ گھوڑا رونے لگا. جب آوازیں بلند کرتا تھا نا, تو امام زمانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئیں. امام حسین کی بہنیں, بیٹیاں, ان کی ازواج سب باہر آ گئی. جب سب آ گئی نا, تو ساری بیویاں کیا دیکھ رہی تھی؟ اب اگر میری طرف دیکھ سکے میں جملوں کو پیش کروں. روایت کے الفاظ ہیں کہ زلجنہ کی باگیں کٹی ہوئی تھی, زین لٹکی ہوئی تھی, اس کا یہ حالت کہ اس کے پورے جسم پہ تیر لگے ہوئے تھے. سب بیویاں سمجھ گئیں کہ بہت ظلم کے ساتھ امام حسین اترے نہیں ہیں بلکہ گرے ہیں. ایک مرتبہ سوگنامہ علی محمد کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت الحسین آگے بڑھی, زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ رو رہا. جناب سکینہ نے کام میں ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈالنے کے بعد زلجنہ کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب کیا اور ایک سوال کیا. کہا یا جواب حل سقیا ابھی اما تھا عطشانہ, اے میرے بابا کی سواری, بس مجھے اتنا بتا دے, جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے, میرے بابا کو تو نے پانی پلوا دیا تھا, میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے گئے. ایک مرتبہ زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, آنسو بہنے لگے. خود ہی پھر بی بی جواب دیتی ہیں, کہا تیری لٹکی ہوئی زین, کٹی ہوئی باگیں بتا رہی میرے بابا پیاسے ذبح ہوئے. بی بی بہت روئیں. عزیزان گرامی, بڑا غم تھا نا, بیٹی کو باپ کے مرنے کی خبر دی جائے, باپ کی شہادت کی خبر کس طرح سے بیٹی کو ملی ہوگی. عزیزان گرامی, امام محمد باقر سے سوال کیا گیا, کہا مولا دشمنوں نے یہ بتایا ہے کہ جب مولا زلجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے تھے نا, تو زلجنہ چاروں طرف سے امام کا طواف کرتا جا رہا تھا, طواف کرتا جا رہا تھا, آوازیں بلند کرتا تھا. مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو 5ویں امام نے کہا ہاں, اور مولا خود سے رونے لگے. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بار بار زلجنہ کہتا تھا کہ فرزند نبی ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے, ایک
ایک مرتبہ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ کہ مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا پھر نہ تیر لگے گا۔ کہ مولا اور کیا کہہ رہا تھا؟ پھر چوتھے امام، پانچویں امام نے فرمایا کہ وہ بار بار کہتا تھا کہ وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ غلیمت ظلم، مولا پانچویں امام نے یہ جملے فرمائے کہ بار بار کہتا تھا کہ وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے طواف کر رہا ہے، ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے سے عزیزان گرامی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن حسین میں بس ایک فرق ہے، دونوں کے لاشے میں تیر ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، ایک کے لاشے میں تیر لگے تھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا۔ جب ذوالجناح نے دیکھا نا کہ پورے تیروں کے مسلح پہ لاشا بلند ہے، تو ایک مرتبہ جب قریب آیا نا مولا امام حسین نے کہا کہ ذوالجناح واپس چلا جا، خیموں میں جا کے میری بہنوں کو خبر دے دے میں مارا گیا، واپس خبر دے دے۔ اور میں بڑے سخت جملے پڑھنے والا، مجھے معاف کر دیجیے گا، سادات غیر سادات جو برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے خود پڑھا بھی نہیں جا رہا، میں سوچ رہا ہوں کیسے ان جملوں کا ادا کروں گا۔ عزیزان گرامی، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا دیکھیں، آپ نے دیکھا نا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے نرخرے کے اندر تیر مارا یا خنجر مارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نہر کیا جاتا ہے، اور جانوروں کو، بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے سامنے گردن سے، اور پشت گردن پہ بھی تلوار چلتی ہے۔ پوچھا معصوم سے کہ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں نہر کیا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں سامنے سے امام حسین کو ذبح کیا، کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے، مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا نے کہا تینوں صحیح ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہے، میں نے کہا تھا مجھے معاف کر دیجیے گا، اب برداشت نہیں کر پائیں گے لوگ۔ مولا نے کہا تینوں روایات صحیح ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، کہ تینوں روایات صحیح ہیں۔ کہ مولا تینوں کیسے صحیح ہیں؟ کہ جب کھڑے تھے کسی نے گودال میں نیزہ مارا، کہ جب ایک مرتبہ زمین پہ آئے کسی نے سر سے امامہ اتارا، جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، پشت گردن پہ خنجر مارا، امام حسین نے کہا رک جا، اس نے سیدھا کیا، پھر ایک مرتبہ سینے پہ گھٹنا رکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ تو میں نے پہلے کہا تھا مجھے معاف کر دیجیے گا، برداشت نہیں کر پائیں گے جملوں کو، معذرت کے ساتھ۔ زیارت 40 میں بھی جملے پڑھتے ہیں امام معصوم کے، سلام اس حسین پہ جس کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا، ذبح من القفا، کہا کہ پشت گردن سے ذبح کیا۔ عزیزان گرامی، جملے کو پیش کروں گا امام سجاد اسلام کے، میں نے مسائل تمام کر دیا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دعا کروں گا۔ امام سجاد کے چند جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جب ایک مرتبہ مولا جب مدینہ واپس آ گئے تھے نا، کربلا سے لٹ کے واپس آئے اسیری کے بعد، تو روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے۔ جب مدینے میں باہر نکلتے تھے نا شام کے وقت سیر کے لیے، اپنے باغ جاتے تھے جہاں پہ نماز پڑھتے تھے، تو روایت کے الفاظ ہیں تمام کے تمام مدینے کے قصائی اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب امام گوشت دیکھتے تھے تو تڑپ کے رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا گوشت دیکھ کے کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہ مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، مختصر سے دعا کروں گا۔ ایک مرتبہ جب امام شام کو باہر نکلے نا، تو ایک قصائی مصروف تھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ امام نے ایک مرتبہ بکرے کو ذبح شدہ دیکھا، تڑپ کے رونے لگے۔ جب بلند آواز سے رو رہے تھے نا، تو اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا، کام میں مصروف تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہے، میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد کا حکم ہے، ہم جب تک خنجر تیز نہ کر لیں ذبح نہیں کرتے۔ مولا کا میرا دوسرا سوال ہے، تو نے جب اس کو ذبح کرنے کی نیت کی پانی پلا دیا تھا؟ کہ
کہا مولا آپ کے جد کی سنت ہے ہم پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے. کہا میرا ایک اور سوال کا جواب دے. کہا کون سا سوال ہے؟ کہا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو ذبح کر رہا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں, کبھی جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے. اب امام سجاد سے رہا نہ گیا, تڑپنے لگے, فوراً کربلا کا رخ کیا. کہا بابا وہ جو کربلا میں آئے تھے وہ کیسے مسلمان تھے؟ نہ میرے بابا کو پانی پلایا, نہ خنجر تیز کیا, میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی, کسی نے میری پھپھی سے نہیں چھپایا. پروردگارا آخری ایام ہیں. میں کل انشاءاللہ جناب معصوم قم کی شہادت کو پڑھوں گا 4 ربیع الاول کے عنوان سے. بس بھئی اب وقت نہیں ہے, اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. میں تو شہادت پڑھتا بی بی کی پڑھتا مسائل کو, لیکن آپ لوگوں میں برداشت نہیں, سے زیادہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. عزیزان گرامی آپ میں اب طاقت نہیں رہی, اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے. عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, میں ایک واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا واسطہ ان جملوں کا امام سجاد کے, کہ جہاں پہ مولا سجاد علیہ السلام جب باغ میں پہنچے نا, امام بیٹھ گئے تو منحال کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا مولا سیر کے لیے گئے ہیں باغ کے اندر, چلے مولا کم از کم ایک مرتبہ سیر تو کر لیں گے. کہتے جب میں باغ میں پہنچا دیکھا مولا نے اپنی ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے زمین پہ زاروں قطار رو رہے ہیں. منحال کہتے ہیں میں نے خود ہی سوال کیا, کہا مولا کب تک ریا کیجیے گا؟ مجھے تو بتایا تھا آپ سیر کے لیے آئے ہیں, آپ باغ میں بھی آ کے بیٹھ کے رو رہے ہیں. کہا منحال جب بھی میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں. پروردگارا امام سجاد کے ان جملوں کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا واسطہ اپنے عزت و جلال کا, خون حسین کا واسطہ. پروردگارا ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگار جتنے مؤمنین موجود ہیں, مومنات موجود ہیں, پروردگار سب کی دعائیں سجا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو جہاں جہاں پہ مومن بسے میں پروردگار پوری دنیا کے اندر سب کو پروردگار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی, کارمین کی, سامرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نصف نابود فرما. داعش کو, طالبان کو, جتنے بھی سپاہ لشکر یزید سب کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما, منتظمین کی دعاؤں کو پورا فرما. بچہ ہے اس کے ہارٹ کا پرابلم, پروردگار ایک بچہ بہت مریض ہے, اور ایک ہمارے بھائیوں کی والدہ اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگار میں ایک سوال کروں آپ سے, آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جاتا ہو؟ بیمار کو بستر سے گرایا جاتا. پروردگار شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جسے بستر سے گرا دیا گیا تھا, جس کا بستر میں لوگ لوٹ کے لے گئے, پروردگارا اس عابد بیمار کا واسطہ جتنے مومنات خصوصاً یہ جو بچہ اور ان کی والدہ, پروردگار سب کو شفا کاملہ جل عنایت فرما. جتنے افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگار جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. آخری دعا پیش کروں, آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا امام سجاد سے پوچھا مولا آپ اپنی بہن کو اتنا یاد کر کے روتے ہیں, کیا ایسی بات تھی جو آپ کی بہن کی باتیں رلاتی ہیں؟ کہ میری بہن کے سوالات مجھے بہت رلاتے تھے. کہ جب حلب کے راستے میں مرتبہ رسی کھلی نا تو میری بہن فوراً جیسے ہی ہاتھ کھلے, یتیم بچوں کی عادت ہوتی ہے نا پیار کروانے کی, بی بی فوراً روتی ہوئی آئی آ کے امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے میرے بہن نے گلے میں باہیں ڈالی نا, میں نے کہا کہ بی بی ذرا آہستہ مجھ سے گلے میں لا کرو. کہا کیوں بھیا؟ کہا میری زنجیریں دھوپ میں بیٹھنے سے بہت گرم ہو جاتی ہے, جب ہلاتے ہیں نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے. کچھ دن میں پانی ملا, ایک مرتبہ بی نے وہ کوزہ جس میں پانی تھا وہ لیا, امام سجاد کی زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کہا بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ کا بھیا آپ نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں آپ کی, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. مولا سجاد اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کبھی آپ پاؤں نہیں پھیلاتے؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے لگے. کہا ایک ایک کانٹا میری بہن نے چننا شروع کیا. مولا فرماتے میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے لگے. بس بھئی
زخموں کا واسطہ امام زمانہ کی ہمیں مرہم کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تمام کے تمام جہاں پہ بھی ہیں شیعہ حیدر کرار عزاداروں کی، زائرین کی، تمام شیعوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ماتم حسین۔